معمولی باتیں نہیں ہیں. یہ آج ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس قسم کے حکمران، اس قسم کے ادارے جو نیب ہے، ان کے ہوتے ہوئے ملک نہیں چل سکتا. یہ بڑی واضح بات ہے. نیب کو چینی کا اسکینڈل نظر نہیں آتا، نیب کو آٹے کا اسکینڈل نظر نہیں آتا، نیب کو جو کرونا وائرس کے معاملات میں جو کرپشن ہو رہی ہے، جو وزیر خود الزامات لگا رہے ہیں کہ یہاں گھٹیا مال خریدا جا رہا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. جو کے پی ٹی کا اسکینڈل ہے وہ نیب کو نظر نہیں آتا، جو فائنانس منسٹری کے اسکینڈل ہے وہ نظر نہیں آتے، جو اسٹیٹ بینک میں ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتا. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک ریٹ جو ہے یہ بڑھا کر ملک کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے. آج واپس 9% پہ انٹرسٹ ریٹ آیا ہے. کیسے آیا ہے؟ کیا آپ کا پہلا فیصلہ غلط تھا یا آج کا فیصلہ غلط ہے؟ تو کیوں اس کو 6% پر نہیں لاتے جہاں سے آپ لے کر گئے تھے تاکہ ملک کی معیشت بڑھ سکے؟ یہ معاملات آج ہیں تو ہم صرف پاکستان کے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ آج سب مل کر کورونا وائرس کا مقابلہ کریں، لیکن یہ عمران خان ہے، یہ اس کی سوچ ہے جو ملک میں تفریق چاہتی ہے، اپنی سیاست کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی ناکامیوں کو چھپانا چاہتے ہیں. آج پاکستان کے عوام عمران خان اس حکومت کی ناکامی کو معاف نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ اس نیب کا بھی مقابلہ کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ریکارڈ پر ساری بات آئے، ٹی وی کے کیمرے لگائیں اور شہباز شریف سے تفتیش کریں، اور جو سوال شہباز شریف سے کرتے ہیں وہ چیئرمین نیب بھی جواب دے دے، عمران خان بھی دے دے. یہ جو باقی جو ان کے یہ چمچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسے پی ایم بنا ہوا ہے، ایک فوج ہے اس ملک میں، وہ بھی جواب دے دیں کہ ان کی اثاثے کہاں ہیں، ان کی انکم کیا ہے، ان کے ایکسپینڈیچر کیا ہے، ان کے پاس، ان کے والد کے پاس کیا تھا. یہ سوالوں کے جواب دے دیں. آپ کا بہت شکریہ. اب آپ یہ بتائیے گا، بس یہ ہو گیا سوال ہے. چلو ہم دو بلائی لیں، دو رپورٹر دے لے لو سر، پوچھ لیجیے. اچھا کورونا سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ نے کس نظر سے دیکھا، اور کیا اپوزیشن حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار ہے کورونا کے حوالے سے؟ دیکھیے، کورونا کے حوالے سے ہم نے پہلے دن سے، سب سے پہلے کورونا کا مسئلہ اسمبلی میں ہم نے اٹھایا. ہم پہلے دن سے تیار ہیں، ہم نے ہاتھ بڑھایا، ہم نے کہا کہ ہم ساتھ ہیں، اور ہم آج بھی کورونا وائرس کے معاملے میں ساتھ ہیں. لیکن جو ناکامیاں ہیں ان کو عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے. یہ تعمیری تنقید ہے. مقصد یہ ہے کہ حالات بہتر کریں. اور سب سے آج خوفناک پہلو یہ ہے کہ جب ملک میں انفیکشن کا ریٹ بڑھ رہا ہے، آپ لاک ڈاؤن میں آسانی پیدا کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ اس معاملے کو بہت خراب کر دے گا. وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ مئی کے اندر بہت اموات ہوں گی. تو جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آگے حالات بدتر ہوں گے، بہتر نہیں ہو رہے، تو آپ کس طرح اس چیلنج کا صرف ایک مقابلہ ہے کہ لاک ڈاؤن کو بڑھائیں. جتنا زیادہ لاک ڈاؤن ہوگا، جتنی سختی ہوگی، اتنا یہ چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. آپ اس میں کمی کرنا چاہتے ہیں، یہ بات سمجھ سے باہر ہے. ایک تو یہ کہ بجٹ آنے والا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے بجٹ پر آئے گا، کیسے اسے بحث ہوگی، کیسے منظوری ہوگی. دوسرا یہ بڑا عجیب تماشا دنیا بھی کہہ رہی کہ آپ کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ 191 بندے مرنے چاہیے تھے، اتنے کیوں نہیں مرے. یہ تو بڑا عجیب، عوام بھی اس کو بڑی عجیب نظر سے دیکھ رہی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بندے مرے. نہیں، میں بھی دیکھیں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. پوری دنیا میں اسمبلیوں کے اجلاس ہو رہے ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے. آپ اپنے سے طریقہ طے کر لیں، کل اجلاس بلایا جا سکتا ہے. یہ تو صرف بہانے ہیں اجلاس نہ بلانے کے، تاکہ حکومت کی جو فیلیئرز ہیں، جو اس کی ناکامی ہے، وہ عوام کے سامنے نہ آ سکیں. یہ حکومت صرف یہ چاہتی ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے. اور جی ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پارٹی سوشل میڈیا تک ہی رہ گئی ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی رونا چاہتا ہے وہ بے شک روئے، لیکن روتے ہوئے ویڈیو دیکھیں، حکمران جو ہوتے ہیں وہ چھپ کر روتے ہیں، وہ عوام کے سامنے نہیں روتے. عوام جب رو رہی ہو تو ان کے درد کا ان کو احساس ہونا چاہیے. آج پاکستان کی عوام تکلیف میں ہے لیکن حکمران تکلیف میں نہیں ہے. حکمرانوں کے رونے کا وقت نہیں ہے، حکمرانوں کے کام کرنے کا وقت ہے. کام نظر نہیں آتا. کیا آخری پوچھ پیپلز پارٹی نے ٹائیگر فورس پر اعتراض اٹھا دیے
मुस्लिम लीग नून का क्या स्टैंड है? हमने सबसे पहले उठाया था कि टाइगर फोर्स का मकसद क्या है। आपने सियासी बुनियादों पर, मैंने खुद पिंडी में लोगों को आगे अप्लाई करें, किसी को नोटिस नहीं आया, सिर्फ जो पीटीआई का वर्कर है उसको बुलाया जा रहा है, और ये करप्शन का सबसे बड़ा जरिया होगा, ये सबसे बड़ी नाकामी होगी इस हुकूमत की। आज भी वक्त है कि समझ जाएं, और ये जो लॉकडाउन के मामलात हैं इस पर संजीदगी से गौर करें कि हमने किस तरह इस वायरस का मुकाबला करना है, जो मुल्क में मईशत है उसको कैसे बेहतर बनाना है, जो मेडिकल चैलेंजेस उनको कैसे करना है, और अवाम को कैसे बताएंगे कि आज क्या मुल्क के अंदर मामलात हैं। वज़ीर आज़म कुछ कहता है, वजीर कुछ कहते हैं, हकीकत कुछ और होती है। एक बड़ी बदनसीबी है कि आज ऐसे हुक्मरान मुल्क में है। थैंक यू जी।